میں چاہوں گی کہ طاہا احمد صاحب کو ہم ضرور شامل گفتگو کریں، کیونکہ بڑے سنگین الزامات آپ نے طاہا احمد صاحب کی جماعت پر لگائیں، ایم کے اوپر لگائیں۔ اچھا طاہا صاحب، جس طرح سے میں نے عرض کی حمنانی صاحب سے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اس دن تھوڑا پیچھے ہٹ جاتی، تھوڑا فلیکسیبلٹی دکھاتی تو شاید اتنا بڑا سانحہ رونما نہ ہوتا۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ 19 برس پہلے اگر چیف جسٹس کراچی آتے، اپنا پروگرام کر لیتے تو کیا قیامت آ جاتی؟ کیونکہ اتنی ساری جانیں چلی گئیں ایم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کروں گا کہ یہ جانیں ایم کی وجہ سے گئیں۔ آج سندھ اسمبلی میں بھی ہم نے اس پہ بات کی، اور ان کے بڑے جو ہیں وہ ہم سے کافی حد تک اس بات پہ اگری کرتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک ذکر انہوں نے اس عامر کا کیا، تو اسی عامر سے این آر او لے کے پیپلز پارٹی دوبارہ سیاست میں آئی۔ میں نہیں جاؤں گا ان سب باتوں کی طرف۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 12 مئی ایک ایسا واقعہ ہے جس کی بالکل مذمت کرنی چاہیے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا نقصان ہوا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے بھی 8 کارکنان شہید ہوئے، جن کی 14 کارکنان شہید ہوئے، جن کی فہرست ہمارے پاس موجود ہے، جن کی فیملیز سے ہم آج تک رابطے میں ہیں، جو آن ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد ایک ڈاکیومنٹری متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے جاری کی جس کا نام تھا بٹر ٹروتھ۔ اس میں دکھایا جا سکتا ہے کہ کہاں سے فائرنگ کی گئی، کہاں سے یہ سارا معاملہ انیشیٹ ہوا۔ ہم لوگ تو اپنی فیملیز کو لے کے، اپنی بیوی بچوں کو، ماؤں بہنوں کو لے کے ریلی میں نکلے تھے۔ خدا نخواستہ اگر لڑنے کے ارادے سے نکلتے تو اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو لے کے نہ نکلتے۔ جہاں تک رہی بات انویسٹیگیشن کی، ہم سمجھتے ہیں بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ایک اور واقعہ ہوا تھا 27 دسمبر کا، جو بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اس میں اس ملک کی ایک بہت بڑی لیڈر کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو دہشت گردی ہوئی، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل پیپلز پارٹی نے نہیں کی، لیکن جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو جو کرمنل ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اپنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کا الزام ایک دوسرے پہ لگانا سراسر غلط ہے۔ جہاں تک رہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو ان کو چاہیے کہ پہلے مرتضیٰ بھٹو قتل کیس کی انویسٹیگیشن کریں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی انویسٹیگیشن کریں۔ اس قتل کے بعد 2 دفعہ ان کے صدر پاکستان آئے، وزیر اعظم آئے۔ آج بھی جس جماعت پہ یہ الزام لگا رہے ہیں، ان کے بڑے اس کے بعد 90 آئے تھے، اور 90 آنے سے پہلے شہداء قبرستان گئے تھے، اور آج بھی اسی جماعت کے ووٹوں سے ان کے صدر پاکستان اور ان کے چیئرمین سینیٹ منتخب ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جا کے اپنے بڑوں سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ بھائی یہ تو ایسے خراب لوگ ہیں، تو نہیں لینا چاہیے ایسے لوگوں سے ووٹ۔ یہ تو بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ اتنے برے لوگوں سے ووٹ لے کے آپ جو ہے وہ اپنا سارا فائدہ لے لیں، اور میٹھا میٹھا حقوق اور کڑوا کڑوا دودھ۔ طاہا صاحب، یہ جو اتنے سارے احسانات ابھی گنوا دیے ہیں حمنانی صاحب نے آپ کو، کہ آپ لوگوں کے بقول ان کے اس سانحے کا ذمہ دار ہونے کے باوجود انہوں نے آپ کو اتنے سارے فیورز دیے ہیں، لیکن آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کے گلے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ ابھی آپ نے ایک بھی کہہ دیا کہ آپ کی ووٹوں کی وجہ سے صدر مملکت جو ہیں وہ اپنی کرسی پر ہیں، تو آپ کے بھی تو بہت سارے لوگ باہر ہیں نا، ورنہ وہ یہ جو 50 لوگ جن کی شہادت ہوئی تھی 12 مئی کو، اس کے الزام میں اندر ہوتے، سزا بھگت رہے ہوتے، تو انہوں نے بھی تو آپ کو فیور کیا نا۔ اچھا، دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری کہی ہوئی ہر بات کو انہوں نے انڈورس کیا، چاہے وہ این آر او کی بات ہو کہ انہوں نے نیشنل ٹی وی پہ انڈورس کیا کہ متحدہ قومی موومنٹ عوامی ووٹوں سے آتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، عوام کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے۔ اس شہر کے لوگ ہمیں جانتے ہیں، اس شہر کے لوگ پچھلے 40 سال سے اپنے ووٹوں کے ذریعے ہمیں ایوان میں منتخب کر کے بھیج رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس کوئی وہ تو ہے نہیں جی، کوئی جاگیردارانہ یا خاندانی سیاست تو ہے نہیں ہماری کہ ہمارے کوئی اپنے حلقے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کا نظریہ ہے، متحدہ قومی موومنٹ کی خدمت ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایوان میں بھیج رہے ہیں۔ تھینک یو کہ جو ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان، انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا۔ انہوں نے وہ چارٹر اور ڈیموکریسی والی بات کو بھی ایکسیپٹ کیا۔ تیسرا، انہوں نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا کہ جی صدر پاکستان بالکل ایم پی ایس کے ووٹ سے بنے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میری پارٹی ان کی جگہ ہو اور ان کو پتا ہو کہ کوئی ایسے دہشت گرد لوگ ہیں، خدا نخواستہ، ہم تو سیاست میں اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے، لیکن اگر ہمیں پتا ہو تو پھر ہم ان سے کسی قسم کا سیاسی تعلق نہ رکھیں۔ جہاں تک رہی بات جن ادوار کی انہوں نے بات کی کہ جب اسکور کارڈ ہوتا تھا، تو میرے بھائی ان اسکور کارڈ کے زمانے میں وزیر داخلہ آپ کے ہوتے تھے۔
ہم تو خود وکٹم تھے اس دور میں. اس کا مطلب ہے کہ آپ آج بھی نااہل ہیں, کل بھی نااہل تھے. آپ کرائم روک ہی نہیں پاتے تھے. آپ کا وزیر داخلہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ میں نے اسلحہ چلانے کے لیے لیاری والوں کو شادی میں نہیں دیا ہے, اور اسی وزیر داخلہ نے پھر آپ کے کو چیئرمین کے خلاف ٹھیک ہو گیا. ہم